إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ سے پیوستہ اللہ تعالی سورہ آل عمران کے اندر یہود و نصارہ کے عقائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی جو سوچ اور ان کے جو عہد تھے اور ان کی خلاف ورزیاں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی، ان کے لیے تورات و انجیل، اس کے اندر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تحریف کی، اس کے اندر رد و بدل کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کے اندر ایک عقلی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ نبوت و حکمت اور علم کے ساتھ نوازتا ہے، وہ لوگوں کو تبلیغ کر کے مسلمان کرتا ہے. پھر اس تبلیغ کے ساتھ کس طرح وہ یہ حکم دے سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ کفریہ کام کس طرح ایک اللہ کا پیغمبر یا کوئی فرشتہ یہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے. یعنی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی اللہ کی برابری کے وقت یا اس کے لیے سوچ بھی کیسے سکتا ہے. تو اس کی تردید اور کفار کی یہ جو خباستیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اور یقیناً یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. پاکستان کے اندر بڑے مشہور ایک پیر صاحب گزرے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر ان کا نام ہے، فوت ہو چکے ہیں. میں نے ایک دفعہ ان کا ایک کلپ سنا، ویڈیو، جس میں وہ اپنے سامعین کو، جو ان کے مریدین ہیں، بڑی کثیر تعداد ان کے ماننے والی ہے، آج بھی ہے، اور ان کے ماننے والوں میں سے ایک بندے سے میں ملا. جب میں ان سے قرآن مجید کی آیات اور اس عقیدے کے متعلق جب ان کو وضاحت کر رہا تھا، قرآن کی آیات احادیث سنا رہا تھا، تو ایک لمحے میں آ کر انہوں نے مجھے یہ جواب دے کر چپ کروایا کہ آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل مزار سے ہمیں ملتا ہے.
یعنی کہ وہ ہمیں نوازتے ہیں، انہی سے جو ہے نا وہ ہمیں ساری مرادیں ہماری پوری ہوتی ہیں۔ وہ اپنی کلپ کے اندر کہہ رہے تھے، اب وہ پٹھواری تھے، ان کے وہ اسلام آباد پنڈی کے قریب ان کا جو ہے نا وہ مزار ہے، وہ پٹھواری زبان کے اندر ہی اپنی جو ہے نا وہ ان کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک درگاہ کا، ایک مستند درگاہ کا، اب وہ اپنی طرف سے جو کہہ رہے ہیں میں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں کہ میں اپنی ایک مستند درگاہ کا جو ہے نا وہ بندہ ہوں، پیر ہوں، پیر میر علی شاہ کا پوتا ہوں، یعنی کہ ہم ایک اوریجنل سید ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ کم تر ہوں، اور یہ باقی دوسرے کی ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی نظریں اور آپ کی حاجتیں پوری کریں۔ اپنے تئیں وہ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ جن کو جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں، جن کو جو ہے نا وہ آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ اوقات تو کسی کی بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، یعنی کہ یہ اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ ہی کو جو ہے نا وہ زیب دیتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر جو ہے نا وہ اللہ ہی کی پیروی کی جائے۔ انسان کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، چاہے وہ آج کل ہیں، چاہے اس سے پہلے رہی ہیں، چاہے پیغمبر علیہ السلام پر رہی ہیں، مشکلات کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کو پکارنا اور اللہ کی عبادت میں مزید آگے بڑھ جانا انسان کو ہر طرح کی مشکلات سے نکالتا، نہ کہ بندوں سے توقع رکھنا، بندوں سے یہ شکوے کرنا اور بندوں کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی گریہ زاری کو ہمیشہ ہی کرتے رہنا اور اللہ کے سامنے اپنی گریہ زاری کو نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں توحید کے منافی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ ہمیشہ طرز مبارک رہا ہے کہ آپ کے اوپر جنگ کی حالت ہو، آپ کے اوپر خوف کی حالت ہو، آپ کے اوپر بھوک کی حالت ہو، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ مسلمانوں کو درپیش ہو تو آپ نے نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، روزے کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی یہی وتیرہ اپنایا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط آیا، یعنی کہ وہ صحرائی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جب وہاں پر بارشوں کی قلت ہوئی کہ جانور بھی پیاسے مرنے لگے، انسان کی بھی جو ہے نا وہ حلق خشک ہو گئے، فصلوں کو جو ہے نا وہ پانی ملنا بند ہو گیا باغات کو، تو پھر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نبی کے چاچا ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، جب اللہ کے رسول تھے تب ہم انہیں کہتے تھے تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بات اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہو رہی ہے جس جگہ پر دائنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ دنیا والوں کی قبروں کی کیا اوقات ہے جو ہے نا وہ فضیلت اور جو عظمت اور جو ہے نا وہ حرمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی ہے۔ کسی چیز کی کیا ویلیو ہے آپ کے سامنے، لیکن یہ اس جگہ کھڑے ہو کر بات ہو رہی ہے جس جگہ رسول اللہ کی قبر موجود ہے۔ یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرنا، اس عقیدے کو اپنانا، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ ہم پہ اوپر کتنی مشکلات ہیں، بظاہر تو مشکلات ہی ہیں نا، لیکن اگر ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جو ہے نا وہ سوالی بنیں گے تو ہم اللہ سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ شکوہ کیجئے، ان کی حکمرانی کا شکوہ کیجئے بس، لیکن توقع رکھنا، کوئی لالچ اور طمع رکھنا، کسی کے سامنے گڑ گڑانا، کوئی گریہ زاری کرنا، یہ صرف اللہ کے سامنے کیجیے، صرف اللہ کے سامنے۔ جو آنسو، جو آنکھوں کو بھگونا، جو نظروں کو جھکانا، جو جھولی اٹھا کر دعائیاں دینا آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کیجیے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو ہاتھ اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ، باحیا طریقے سے، پورے توکل کے ساتھ آپ نے داڑھی رکھی ہو اور آپ کے کچھ بال سفید بھی ہوں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی اٹھا دوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
کہ کئی ایسے پراگندہ بالوں والے ہیں، کئی ایسے خستہ حالتوں والے ہیں۔ یہ کنایا ہے کسی بھی معمولی شخص کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنے کا، کہ کئی بظاہر ایسی معمولی شخصیات نظر آنے والی لوگ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ تو یہ اللہ پر اس بھروسے، اس توکل، اس گریہ زاری کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے امیدیں باندھیں۔ آپ جو ہے نا وہ اہل مزار اور قبروں کی تو حرمت دل کے اندر رکھیں، لیکن اس کے مقابلے میں نہ اللہ سے ڈریں، نہ اللہ کی حرمت، نہ اللہ کی عزت، نہ اللہ کا ادب ہمارے دل میں ہو، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی عبادتیں جو ہے نا وہ نوٹ کی جا رہی ہیں، یہ ہمارا صرف وہم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں اللہ کی وحدانیت کی تقویت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باقی دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہو، امن ہو چاہے جنگ ہو، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کا در نہ پیغمبر نے پکڑا ہے نہ پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقوں پر نہیں چلنا، ہمارا دین ایک مستند دین ہے۔ یہ کتاب اللہ، یہ رسول اللہ کے فرمان، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہترین حیات کے اصول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسی اصولوں کے بیان کیا ہے، اسی دین کو بیان کیا ہے کہ آپ نے کون سا دین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کو قبول کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بِمَا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر اس کے بعد کوئی رسول آئے جو تمہارے پاس موجودہ چیزوں کی تصدیق کرے، تمہیں چاہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ سب نے کہا، اللہ نے پوچھا کیا تم میرے اس عہد کی جو ہے نا وہ اس کو قبول کرتے ہو اور نبھانے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے پیغمبروں نے کہا کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا کہ پس تم گواہ رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، بس جو اس کے بعد پھر جائے اس عہد کے بعد بھی تو وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تمام انسانوں سے عہد لیا تھا عالم ارواح کے اندر، یہ قرآن مجید کے اندر ہے، الست بربکم قالوا بلی، یعنی کہ اللہ نے جتنی بھی آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنی بھی روحیں تھیں تمام عالم ارواح میں دنیا سے قبل وہاں پر جمع فرمائی، اور سب سے یہ جو ہے نا وہ پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے ہم نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ ہم نے یہ جواب دیا، پھر ہم نے یہ اقرار کیا کہ اے اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے جو ہے نا وہ معبود نہیں بنائیں گے کسی بھی معاملے کے اندر۔ اسی طرح کا مفسرین کہتے ہیں کہ دوسرا عہد اللہ نے صرف انبیاء سے لیا تھا کہ میں جب تمہیں جس کو بھی دنیا کے اندر مبعوث کروں اس کو کتاب و حکمت عطا کروں، یعنی کہ کتاب اللہ جو بھی آسمانی کتاب ہے، اور حکمت ہر پیغمبر کی جو اپنے احادیث ہیں، اپنے ان کے فرمان ہیں، جو اس کتاب کی جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں، اس کتاب کی وہ تفسیر ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو پیغمبر آئے اور وہ اس کلام کی تصدیق کرتا ہو کہ ہاں یہ کلام سچا تھا، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ایمان رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ انبیاء نے اس پر حامی بھری، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی گواہ رہو اور میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کا ایک ہی دور گزرا ہے، یعنی کہ وہ سیم جو ہے نا وہ ایک ہی جو ہے نا وہ وقت کے اندر دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، جیسا کہ پہلے پیغمبروں میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام، اسی طرح یوسف اور یعقوب علیہ السلام،
اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ اپنا زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یحییٰ، یہ دونوں ایک ہی وقت میں جو ہے نا وہ اللہ کے پیغمبر موجود تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن ان سب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے سے پچھلے کی تصدیق کرنی ہے اور اس کی علم کی جو ہے نا اس کی دعوت کی معاونت کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ تورات میں بھی لکھا ہے، یہ انجیل میں بھی لکھا ہے، یعنی کہ حتیٰ کہ جو آج کی بائبل ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ ایک پیغمبر آئے گا، اس پیغمبر پر جو ہے نا وہ آپ سب نے ایمان لانا ہے، وہ آخری پیغمبر ہوگا، اس کے ساتھ مل کر دنیا کے تمام کفر کا جو ہے نا وہ خاتمہ کرنا ہے۔ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ یہودی بھی اس کا انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہودیوں کو جب کفار مکہ کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے مار پڑ رہی تھی تو یہ بدلے میں انہیں یہی کہتے تھے کہ جب ہمارے پیغمبر آ جائیں گے پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ پیغمبر آ گئے، انہیں یہ امید تھی کہ یہ پیغمبر جناب اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آئیں گے، جیسے کہ بہت سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر انہی نسل میں سے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے اللہ کے رسول کے میری نسل میں سے آخری پیغمبر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل کی نسل سے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ بھیج دیا۔ تو آپ ان کا یہ نفاق، ان کا یہ جو ہے نا وہ بغض کہ یہ اپنی جو نسل پرستی ہے اور ان کی یہ جہالت پر مبنی بات، ان کو الگ الگ کر کے بٹھاؤ۔ آپ اٹھو یہاں سے، وہ پیچھے چلے جائیں، آپ جلدی کریں، جلدی یہاں بیٹھ جائیں، ادھر منہ کریں۔ ان کی یہ جہالت پر مبنی یہ بات، ان کا یہ بغض تو نا ان کو ایمان سے دور لے گیا۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو ہمارے اس عہد کے بعد بھی پھر جائے گا تو وہ فاسق ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یعنی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کی تصدیق کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ جو ہے نا وہ کسی اور چیز کی تلاش کے اندر ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اس کی جو ہے نا وہ اطاعت کے اندر ہے، طوعا وکرہا، چاہے وہ خوشی سے ہو یا ناخوشی کے ساتھ، یعنی کہ بطور کراہت، وَإِلَيْهِ یرجعون، اور اسی کی طرف ہر چیز نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں یا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی قرآن و سنت سے دور جو ہیں، یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کو تلاش کرتے ہیں بطور ہدایت، حالانکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہے، چاہے وہ ان کی اس کے اندر رضامندی ہو چاہے رضامندی نہ ہو۔ صرف عمل کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوچھ تاچھ کرنی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہوا۔ ورنہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار سے نکالی ہوئی ہیں، انسان اس کو جو ہے نا وہ قبول کرے نہ کرے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تابع اور فرما بردار ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ایک بندہ ہے اس کو سورج نہیں پسند، مثال کے طور پر، اب وہ دنیا جہاں کا زور لگا رہے اس دنیا سے سورج کو طلوع ہونے سے قیامت سے پہلے روک کر دکھائے، نہیں روک سکتے۔ چاند ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایسی وہ چیز ہے کہ جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہے۔ یہ آج کل بڑی جو ہے نا وہ بحثیں چلتی ہیں، وہ فلانا چاند پر پہنچ گیا، وہ ڈمکانا چاند پر پہنچ گیا، یعنی کہ شرعی لحاظ کے اندر اس کی اور بھی ابحاث موجود ہیں، اس کے اور بھی بہت سے ضابطے ہیں، قطع نظر اس چیز سے کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کے بارے میں موجودہ لوگ کیا کہتے ہیں۔
لیکن آپ اس چاند کی روشنائی کو اپنے اختیار میں نہیں کر سکتے۔ انسان کا اپنا وجود ہے، یہ میری سانسیں ہیں، میں اپنی مرضی سے انہیں بڑھا بھی نہیں سکتا اور نہ ہی انہیں کم کر سکتا ہوں۔ اگر میں فطرت کے مخالف جا کر اس کی کوئی چیز کو ختم کروں گا تو میں اللہ کے ہاں مجرم ہوں۔ اسی طرح انسان کو اوپر نیند پر اختیار نہیں ہے، اسی طرح اپنے جو ہے نا وہ اس کو بول و براز کے اندر اختیار نہیں ہے، اپنی پیدائش کے اندر اختیار نہیں، اپنی وفات کے اندر اختیار نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے تجربے کیے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہ جب نکل جاتی ہے تو جسم ویسے بڑا رہتا ہے لیکن انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جسے دین روح کہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کا جواب 1400 سال پہلے اللہ نے دیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، آپ ان کو بتائیے کہ یہ تمہاری اوقات سے باہر کی چیز ہے، تمہاری سوچ اور تمہارے تجربوں سے اوپر کی چیز ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کو تم نہیں پکڑ سکتے۔ ٹیسٹ ٹیوب لگا کر، بڑے بڑے جو ہے نا وہ مشینوں کو لگا کر آپ اس کے تجربے دیکھیں نیٹ کے اوپر کہ روح کو جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کتنے کتنے تجربے لمبے کیے گئے ہیں، لیکن یہ انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ کسی کو رزق عطا کر دینا، کسی سے جو ہے نا وہ چھین لینا، صحت عطا کر دینا، کسی کو بیماری دے دینا، اولاد نواز دینا، جتنے بھی کام ہیں، کتنی آپ کو مثالیں دوں، یہ انسان کے اختیار کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ کی فرما بردار ہیں۔ اے انسان، اے جن، تمہیں اللہ نے جو عمل کے اندر اختیار دیا ہے اس پر اتنا اترانا۔ دین اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اس دین کے اوپر آ جا۔ تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ نے جو مجھے اللہ نے عقل دی ہے اس عقل کے پیچ لڑا کر، اس عقل کے گھوڑے دوڑا کر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں نے دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے۔ دنیا کا ہر انسان دولت سے محبت رکھتا ہے اور یہ فطری چیز ہے۔ آپ اپنی پیدائش کسی اونچی خاندان میں کر کے دکھا دیں، کسی بچے کی بھی کر کے دکھا دیں، آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے نسب کے ساتھ جوڑ کے دکھا دیں، نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کوئی مرنے سے نہیں بچ سکتا۔ وہ ایک بڑا مشہور بندہ ہے، ڈانسر تھا، سنگر تھا، اس نے 115 کے قریب ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے، جسم کے اندر جتنی چیزیں ورک کرتی ہیں ہر ایک کا علیحدہ ڈاکٹر، جہاں بھی جاتا اس کے ساتھ جاتا، خوراک، اس کا پانی، اس کا رہنا سہنا، اس کی آکسیجن، ہر چیز۔ کیوں جی میں 60 سال کے اوپر کیوں نہیں جا سکتا جی؟ میں 100 سال، میں 200 سال زندہ رہ کے دکھاؤں گا، میرے پاس تو مال بڑا ہے۔ آپ صرف جا کر اس کے بارے میں پتہ کریں کہ صرف 15 سیکنڈ لگے ہیں، 115 ڈاکٹروں کی موجودگی میں 15 سیکنڈ لگے ہیں اور وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ اس چیز پر کیوں اتراتے ہیں؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی دوسری آیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو موت اللہ نے پیدا کی ہے، خلق الموت والحیات، پھر جو تمہیں زندگی عطا کی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ پرکھ سکے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ عمل کس کے اچھے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے عمل اس کو پیچھے لے گئے، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کا عہدہ اسے اللہ کے سامنے آگے نہیں کر سکتا۔ کائنات کی پاکیزہ ترین عورت، خاتون جنت، جنت میں عورتوں کے سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی رسول اللہ کی لخت جگر ہیں اور آپ انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ جب آپ کے سامنے آتی تو آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے، محبت سے انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے تھے، دن میں کئی مرتبہ ان کے گھر جاتے تھے اور آپ کو اتنی محبت کی ان کے ساتھ کہ وفات سے پہلے جب سیدہ رو رہی تھی،
کان میں ایک ایسی بات کہی ہے کہ آپ مسکرانے لگی کہ میرے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے تم میرے ساتھ ملاقات کرو گی میری اولاد میں جو ہے نا وہ موجودہ لوگوں میں سے. تو آپ کچھ ہی جو ہے نا وہ عرصہ آپ کی جو ہے نا وہ جدائی برداشت کر سکی اور اللہ کے پاس چلی گئی. آپ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اتنے ساری فضیلت والی فاطمہ، اس دنیا کے اندر اپنے بابا سے جو چاہیے لے لو، دنیا داری کا جو مال ہے وہ لے لو، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی غلط کام کی سفارش نہیں کر سکوں گا. میں کس کھیت کی مولی ہوں، میری کیا اوقات ہے، میری آل کی کیا اوقات ہے، میرے بڑوں کی کیا اوقات ہے. میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں اللہ نے جنت سونپی ہوئی ہے. یہ اصول ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو بنائے ہیں اللہ نے کہ یہ اصول سیکھ لو. آپ بھی اللہ سے امید رکھو. سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ ہے، آپ استاد تھے نبی علیہ السلام کے بعد، آپ استاد تھے، مفسر قرآن تھے، لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. ایک عرابی بدو سادہ جا کہتے ہیں نا، پینڈو یا سادہ یا بندہ اللہ جو ہے نا وہ ان کے پاس آیا، آ کر کہتا کہ حضرت جی یہ بتائیں کہ مرنے کے پاس کس کے پاس جانا ہے مرنے کے بعد؟ تو کہا اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس نے بڑے کانفیڈنس پورے اعتماد لہجے کے اندر یہ کہا، اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو فکر کس چیز کی ہے؟ یعنی کہ اگر منبع اور محور اللہ ہی کی ذات ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنایا ہوا ہے، تو روز آخرت اسی کے پاس جانا ہے، تو پھر اچھی بات ہے نا کہ دنیا بھی اسی کے نام ہے اور آخرت بھی اسی کے پاس جانا ہے. تو یہ دین آپ چاہیں نہ چاہیں آپ صرف عمل کے لیے بھیجے گئے. اللہ سورہ دہر کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، رستہ دیا ہے، ہدایت دی ہے. آپ چاہیں تو شکر گزار بن جائے، آپ چاہیں تو جو ہے نا وہ نافرمانی کرنے والے بن جائے. لیکن یہ ایک مدت تک ہے، ایک مدت تک ہے. پھر اس کے بعد جب موت آئے گی روک کوئی نہیں سکے گا آپ کو. جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ کو بچا نہیں سکے گا. جو چیز اللہ کی طرف سے آپ پر اپلائی ہوگی، آپ جتنا مرضی جو ہے نا وہ. میں ایک مولانا صاحب کو سن رہا تھا، تبلیغی جماعت کے بڑے جو ہے نا وہ مشہور پاکستان کے مولانا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک روٹی زیادہ کبھی نہیں کھائی. بڑے امیر کبیر مولانا ہے، بڑے امیر کبیر. میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک روٹی زیادہ نہیں کھائی، اور میرے 3 اسٹنٹ جو ہے نا وہ دل کے اندر پڑ چکے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں وہ لوگ دیکھے ہیں جو آدھا آدھا جو ہے نا وہ مٹن کھا جاتے ہیں، آدھا آدھا بکرا، اور بالکل وہ ہٹے کٹے انہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. آپ کا اپنے جسم کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، عمل کے اندر آپ کو اللہ نے اختیار دیا. آپ اس کے اندر یہ نہیں کہتے کہ اللہ نو منظور ہے تو میں کر لاں گا، یہ بے وقوفی ہے. آپ یہ کہیں تو جو آپ گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب وہ اللہ کو منظور ہے. انسان کہتا ہے جی آپ جی دعا کریں جی، بس جی دعا کرو جی، میں نماز پڑھا، دعا کرو دعا. بھائی جو آپ الٹے کام کرتے ہیں وہ مولوی صاحب کی دعا کے ساتھ کرتے ہیں. کبھی آگے آپ نے مولوی صاحب کو یہ نہیں کہا مولوی صاحب دعا کرے جی میں نا فلانا جو ہے نا دالان چل رہا ہوں میرا دال آگ جب. جب آپ کو ہدایت اور تبلیغ کی بات کی جاتی ہے دعا کریں جی اللہ تعالیٰ مینوں قبول کر لے. آپ سیڑھیوں کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور ساری رات اور سارا دن دعا کرتے رہیں، اللہ مینوں پوڑیاں چڑھا دے، اللہ مینوں پوڑیاں، اللہ ویکھ اللہ بڑا سونا میرا اللہ مینوں پوڑیاں چڑھا دے. میں اتنے چل جاؤں گا نا، اتنے جا کے میں نماز پڑھاں گا تو میں، آپ اس وقت گریہ زاری کرتے رہیں. آپ ساری زندگی پوڑیاں نہیں چڑھ سکتے. آپ کو اس کے لیے اپنا دایاں قدم اس کے اوپر رکھنا پڑے گا. ٹانگ آپ اٹھانے کا ارادہ کریں اور اٹھائیں، اس میں تقویت میرا رب عطا کرے گا. یہ عمل کی پہل ہے. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے دعا کریں جی میرا اللہ، جدو اللہ نو منظور ہونا نا. بھائی آپ کو کسی نے کہا اللہ کو نہیں منظور؟ اللہ تو روز اپنے مبارک جو ہے نا وہ کلمات کے ساتھ یہ کہتا ہے مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ. تہجد کا وقت ہے، آسمان دنیا ہے جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے. میرا رب اپنی شان کے مطابق اس کے اوپر موجود ہے اور وہ پوری دنیا میں صدا لگا رہا ہے. اس نے مخصوص نہیں کیا ہوا کہ یہ پہلی صف کے یہ نورانی بزرگ ہیں جو آپ کو ہر نماز میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں، صرف اللہ ان کو پکار رہا ہے اور آخری والوں کو نہیں پکار رہا.
وہ مجھ گناہگار کو بھی آواز دے رہا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ کو پکارے میں اس کی آواز کو جو ہے نا وہ قبول کر لوں۔ پکارے نا اللہ کو کھڑے ہو کر، یہ اللہ کو بتائیں کہ میرے اوپر کیا مشکلات ہیں، یہ اللہ کو سنائیں کہ آپ پر کتنے ظلم اور کتنے مصائب ڈالے جا رہے ہیں، یہ اپنے رب کو دکھڑے سنائیں، اپنے رب کے سامنے رو کر دکھائیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پیغمبر نے اپنے رب سے مانگا کس طرح ہے۔ اس طرح نہیں مانگا جاتا کہ آپ اپنے کندھوں کو جھٹک دیں کہ ہو جائے گی، وہ کی جائے گی۔ اللہ کے سامنے محنتیں کریں، جو آپ کی دعائیں سنے گا، جو آپ کے اتنا قریب ہے کہ آپ کی سانسوں کا سسٹم بھی اس سے دور ہے، وہ آپ کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور کو تلاش نہیں کر سکتے۔ جو تلاش کرے گا وہ احمق ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کے علاوہ آپ بھی اللہ کی ملکیت ہیں، آپ پر بھی اللہ کا زور چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، لیکن عمل کے اندر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آپ اس عمل کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھ کر آئیں کہ اللہ اور شیطان کے درمیان جو چیلنج ہے، اس چیلنج میں جو ہے نا وہ میرے مالک کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ پلڑا بڑھئی ہو جائے۔ میرے مالک کا اس میں کیا جائے گا، میرے مالک کا اس میں کیا جائے گا؟ وہ شیطان مردود جس جہنم میں سڑے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم اس کے ساتھی بنیں۔ اللہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ جنت کے اندر جمع فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اہل اسلام، مرد و خواتین، یہ دین، اس کی تلاش کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیجیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اللہ کو چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ دنیا اور جہاں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ماتحت ہیں، آپ بھی اللہ کے ماتحت ہو۔ تو بھائی جب ہم اللہ کے ماتحت ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اطاعت اور فرما برداری کے اندر اس زندگی کو گزار دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آئے اللہ پر، اور جو اس نے نازل کیا تھا میرے اوپر، یعنی کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر نازل کیا، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور یعقوب کی اولاد پر، اور جو اس نے دیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور والنبیون من ربہم، اللہ کے جتنے بھی نبی تھے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ نبیوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور جناب محمد رسول اللہ تک سارے نبی اللہ کے سچے ہیں۔ اپنے اپنے مخصوص وقتوں میں اپنی اپنی مخصوص قوموں پر وہ اللہ کے مبعوث پیغمبر تھے اور سچے تھے، ان کی کتابیں سچی تھیں، آج بھی وہ کتابیں سچی ہیں، لیکن وہ قابل اتباع نہیں ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ نے قرآن مجید اور جتنے بھی باقی جو ہے نا وہ نبیوں کی اولادیں موجود ہیں، سب نے جو ہے نا وہ اپنے آخری پیغمبر پر ایمان لے کے آنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ عیسائی حضرت موسیٰ کا انکار کرتے ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، باقیوں کو نبی نہیں مانتے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے پیغمبروں کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں، ان پر کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے جو ہے نا وہ تابع اور فرما بردار ہیں۔ یہ نبیوں کے بارے میں عقیدہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو یہ آخری ہماری بات ہے، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کا متلاشی ہوگا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوگا، کسی اور دین کو ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی بات کی جو ہے نا وہ مزید وضاحت اللہ نے کی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ دین کو کیسے جو ہے نا وہ ڈھونڈ سکتے ہیں جبکہ وہ سارا کچھ اللہ کا ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبروں پر ایمان کی دعوت، ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ جو اگر یہ ڈھونڈے گا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اسلام لانا ضروری ہے، اور اللہ کے اصولوں کے مطابق اسلام لانا ضروری ہے، دین اسلام اور شریعت کے قوانین کے مطابق اسلام لانا ضروری ہے۔ اب دنیا کے اندر کئی ایسے عیسائی، یہودیوں کو تو نہیں مجھے پتا،
کئی ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی چیریٹی کرتے ہیں اس وقت، یعنی کہ وہ لوگوں پر خیرات کو بانٹتے ہیں، بڑی بڑی این جی او چلاتے ہیں، سافٹ ویئر کمپنیاں اور دوسری ایسی بڑی بڑی، یعنی کہ ہمارے اوپر جتنا ٹوٹل قرضہ ہے نا کتنا زیادہ ہے ہمارے نزدیک، وہ اس سے زیادہ سالانہ خیرات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان سے قبول نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس دین کو مانتے ہیں وہ دین اللہ کے نزدیک ان کی زندگی میں اب قابل قبول نہیں۔ اس کی مثال ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لیتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں سے نا دور کا ایک رشتہ دار تھا، عبداللہ بن جدعان اس کا نام تھا وہ پہلے غریب، ایک دن اس کے ہاتھ میں خزانہ لگ گیا، کوئی اس کی جو ہے نا وہ باغ دوڑ ایسی آ گئی، اس کے پاس بڑا مال آ گیا، طبیعت کا وہ بڑا سخی تھا، بڑا جو ہے نا وہ اثار اور قربانی والا بندہ تھا۔ اس نے جو ہے نا وہ یہ دسترخوان جو آج یہ ٹرینڈنگ کر رہے ہیں نا، جگہ جگہ لگتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی کھا لے، یہ تب کی بات، اس نے جو ہے نا وہ مکہ کے اندر حجاز کے رستوں کے اندر دسترخوان لگا دی، اور اتنی بڑی بڑی ہانڈیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کبھی کبھی جب آپ نے دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ لینا ہوتا تو اگر اس ہنڈیا کے قریب ہوتے تو ہنڈیا اتنی بڑی ہوتی کہ اس کے سائے میں ایک پورا انسان بیٹھ جایا کرتا تھا، یعنی کہ اگر کسی نے خود اس میں سے کوئی چیز لینی ہے تو وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اس سے جو ہے نا وہ چیز لے لیتا تھا۔ اب جو ہے نا وہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں، جب آپ اللہ کے رسول ایسی ہی کوئی بات کر رہے تھے، آپ سے پوچھا گیا یہ بتائیں کہ وہ جو جدعان تھا، ابن جدعان، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس نے کتنی خیرات کی؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے اندر خرچ کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ ایک روٹی بھی خالص اللہ کی نیت سے کسی غریب کے منہ میں پہنچا دیں اور اس کو اس سے شرمندہ نہ کریں، آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ اگر آپ اس کے اتنی استطاعت رکھتے ہیں ایک ہی کی، ورنہ جتنی رکھتے ہیں اتنا کام کیجئے کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہ اس نے اتنا خرچ کیا ہے، اللہ کے رسول کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سا جواب دیا کہ کس طرح اس کی سخاوت اس کو فائدہ دے سکتی ہے جبکہ اس نے پوری زندگی کے اندر کبھی نہیں یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ او بھائیو، یہ وہ دروازہ اور یہ وہ لائن ہے کہ آپ جس کو کراس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، اس کا قول، اقرار، تصدیق قلب کر کے اسلام میں داخل ہو کر پھر عمل کیجیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بد عملی کر لیں قابل قبول ہے، اس کی توبہ بھی قبول ہے، بد عقیدی کبھی نہ کیجیے، عقیدے کے اندر خرابی کبھی نہ آنے دیجیے گا کہ جب وہ آتی ہے وہ عملوں کو کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک بندہ ہمیں کہنے لگا، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے غالباً، مجھے کہنے لگا آپ نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرنا ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیکہ لیا ہوا۔ آپ ہی صرف اس کا دفاع کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے کہ یہ اللہ نے میرے منہ کو یہ توفیق دی ہے کہ میں ان کا دفاع کرتا ہوں۔ کہ جی اس کا کیا وجہ ہے؟ جی میں کہا اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ صحابی رسول ہے، اور آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ ان کا جو ہے نا وہ بے ادبی سے نام لیں۔ باقی صحابہ کی کیوں نہیں کرتی؟ میں کہا جی آپ مجھے بتا دیں ان لوگوں کا نام جن جن کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے، الحمدللہ ان سب کا دفاع کریں گے، سب کا کرتے بھی ہیں۔ بھئی ایک بندہ جس کے بارے میں کوئی خلاف بات کرتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، اب میں اس کا یہاں پر فضائل ہی سناؤں گا، اس کا دفاع کہاں سے کروں گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں بکواس کرتی ہے، یہاں پر دفاع ہوتا ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہاں پر دفاع ہوتا ہے اور فضائل بھی سنائے جاتے ہیں۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے پوری، کیونکہ وہ ہمارے سب کے سردار ہیں، ان کے ساتھ تو کسی کی بھی دشمنی نہیں ہے آج کل، تو بھائی ان کے فضائل ہی سنائیں گے، دفاع کیوں کریں گے؟ ان کی عزت ہی ہم کریں گے نا۔ اب جن کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ان کی فضیلت سنانی ہے،
تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی بھی بات اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، وہ بندہ اپنے دل کے اندر ایمان کا نقص لیے بیٹھا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ آپ کی عقلیں اور آپ کے دلائل ردی کی ٹوکری کے اندر ہیں۔ یہ قرآن مجید سب سے اعلیٰ اور ابتر ہے، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی۔ یعنی کہ یہ ہمارے ایمان کا مکمل حصہ ہے کہ ہم نے پورے ایمان کو قبول کرنا ہے۔ جب اس کو قبول کریں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انشاءاللہ عملوں کی درستگی ہوگی، ہمارے عمل قبول کیے جائیں گے۔ ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر متبع اس کا بنائے، اس پر عمل کر کے جنت کے رستہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔